فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث نمبر 153 بلوغ المرام کی حدیثوں کا سلسلہ جاری ہے. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے. مسجد کی امامت، نماز کی امامت کی ذمہ داری میرے حوالے کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے امام ہیں، یعنی ان کو ان کی درخواست پر آپ نے متعین کر دیا. اور آپ نے فرمایا وقتدی باضعفہم، یعنی ان میں سب سے کمزور جو ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے امامت کرو. یعنی کمزور آدمی اگر مقتدی ہے تو کتنی دیر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے امام کو نماز پڑھانی چاہیے. ایسا نہیں کہ جو ہے امام کے لیے آسان ہے اور لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے. اور آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا مؤذن اپنے لیے ساتھ رکھ لو جو اذان دینے پر پیسے لیتا نہیں ہے، اذان دینے پر اذان دینے کا کرایہ لیتا نہیں ہے، اس کا پیسے لیتا نہیں ہے. اس حدیث کو سنن اربعہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا، اور اس طریقے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا. اب یہاں پر اس حدیث کے بارے میں کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ یہ بنو ثقیف طائف کے رہنے والے صحابی تھے، اور ان کی عمر چھوٹی بھی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر انہوں نے قرآن کریم کو سیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فائدہ یہ ہوا کہ تقریباً 20 دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس کی وجہ سے چونکہ چھوٹی عمر کے تھے تو بہت زیادہ جو ہے دوسروں کے مقابلے میں قرآن کریم کو انہوں نے یاد کر لیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی وفد اگر آتا تو ان میں جو قرآن کریم کو زیادہ پڑھا ہوتا، زیادہ یاد کیا ہوتا، اس کو جو ہے امامت کی ذمہ داری یا امارت کی ذمہ داری اس کو دیتے. تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق تھا امامت کرنے کا، قرآن کریم پڑھنے کا، تو انہوں نے اس شوق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی گزارش کو قبول کر کے ان لوگوں کا امام بھی بنا دیا. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم کے امام بھی تھے، اور طائف میں آپ گورنر بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں گورنر بھی بنایا. اور نبی کریم صاحب کی زندگی میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی زندگی میں، پھر اس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی یہ وہاں کے گورنر بن کے رہے.
حتیٰ کہ عراق میں جو ہے ایک اچھے گورنر کی ضرورت پڑی تو لوگوں سے مشورہ کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا گیا، عثمان بن ابی العاص کا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں کسی کو گورنر بنا کر اپنی جگہ پر آنے کا حکم دیا، اور عراق کا گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے متعین کیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایران اور ہندوستان وغیرہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ دعوت پہنچانے کے لیے جو ہے اس وقت اپنے زمانے میں انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا تھا یا لوگوں کو انہوں نے بھیجا تھا. عثمان بن ابی العاص کے بارے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو اس پوسٹ سے نکال کر جو ہے رکھا تھا، تو جو ہے اس وقت تک جو ہے اپنے گورنری میں تھے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے تو اس کو اگر کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے اور وہ مانگ رہا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں اس کی ذمہ داری میرے حوالے کرو، میں جو ہے اس کی حفاظت کروں گا اور امانت داری کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کروں گا. تو بادشاہ وقت نے ان کو وہ ذمہ داری تھی وزیر خزانہ بنا دیا. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص منصب کی خواہش سے نہیں، پوسٹ اور نام اور شہرت کی خواہش سے نہیں، کیونکہ پوسٹ اور شہرت کی خواہش یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مانگتا ہے تو ہم اس کو ذمہ داری دیتے نہیں ہیں، بلکہ خدمت کے جذبے سے کہ کام کو بہتر طریقے سے کرنا ہے، ادا کرنا ہے، اس جذبے سے اگر کوئی اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے اور وہ طلب کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کی. اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امامت میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، بہت زیادہ بھی مختصر نہیں کرنی چاہیے اور لمبی نماز بھی نہیں پڑھانی چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو. اور ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے ایک ایسا آدمی رہے جس کا مقصد دنیا کمانا نہ ہو، کیونکہ یہ سب دین کے جو ہے دین کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان دین کی ذمہ داریوں میں آدمی اگر کام کرتے ہوئے دنیا اگر خواہش کرتا ہے تو یہ بڑی مصیبت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به الا عرضا من الدنيا لن يجد رائحة الجنة وان ريحها لتوجد 70 خريفا. کہ اگر کوئی شخص ایسا علم سیکھتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کی جاتی ہے، یعنی دین کا علم، قرآن کا علم، حفظ قرآن. حفظ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ کسی مسجد میں جو ہے کوئی استاد بن جاؤں، ذمہ دار بن جاؤں، امام بن جاؤں، یا لوگوں کو میں پڑھاؤں اور لوگ جو ہے مجھے پیسے دیں گے. اگر اس خواہش کے ساتھ اگر کوئی قرآن کریم یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے تو نعوذ باللہ یہ وبال جان ہے، یہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے، اور کوئی شخص اس علم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے لیے سیکھتا ہے، پیسے کے لیے، منصب کے لیے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن یجد رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو تک وہ سونگ نہیں پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. یعنی 70 سال دور ہو کوئی آدمی، 70 سال کی مسافت کی دوری میں ہو تو جنت کی خوشبو جو ہے وہ پا سکتا ہے. لیکن یہ شخص جو کہ دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ دنیا حاصل کرے، نعوذ باللہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا. تو بہت بڑی وعید کی بات ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ جن کے ذریعے
دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس میں وہ ہے جو دین سیکھتا ہے. اس میں سے ایک وہ ہے جو قرآن پڑھا، یاد کیا اور دین کو جو ہے پڑھا، دین سیکھا. پھر اس کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. کیا کیا تو نے؟ اللہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کو سیکھ کر، تیرے قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو سکھایا، میں نے خدمت کی. جی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو نے جو بھی کام کیا اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے کہ بہت بڑا علامہ ہے، بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، اور اس دنیا میں تجھے مل گئی یہ چیز. لوگوں نے دنیا میں بڑی تعریف کی تجھے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لے جاؤ فرشتے اس کو دوزخ میں ڈالو. اسی طریقے سے وہ مالدار آدمی جو سخاوت کرتے رہتا ہے، لوگوں میں دیتا رہتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں جا کر جو ہے جی میدان جہاد میں اپنی جان کو گوا دیتا ہے. یہاں یہ تینوں کام دیکھنے میں بظاہر اللہ کو خوش کرنے کے ہیں، لیکن جب دل کا عمل جب صحیح نہیں تھا، اخلاص جب اس کام میں مفقود تھا، تو پورا کا پورا کام بیکار ہو گیا. لہذا جو ہے ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارا کام، ہمارا عمل کہیں نعوذ باللہ دنیا داری کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، دنیا کے کسی منصب کے لیے نہ ہو، دنیا کے کسی پوسٹ کے لیے نہ ہو، دنیا کی پونجی کے لیے نہ ہو، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. کوشش کرنی چاہیے. اور طلبہ جو حفظ قرآن یاد کرتے ہیں، مدرسوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے مجھے آخرت میں جنت نصیب فرمائے. جی الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، پڑھنے میں بڑا ماہر ہے، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو وحی کو لے کر آتے تھے. سفرہ، سفیر، جو وحی کو لانے والے جو فرشتے ہوتے تھے ان کے ساتھ. بڑے بزرگ، بڑے محترم، بڑے نیک، ایسے فرشتوں کے ساتھ. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے، بتائیے کتنا بڑا مقام ہے. تو لہٰذا دین کا جو بھی کام ہے، عمل، جو بھی عمل ہے، سارے عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی کام قبول نہیں ہوگا. اب رہا ہے کہ کیا مؤذن کو تنخواہ نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مؤذن، دیکھیے ایک شخص ایسا ہے جو باہر رہتا ہے، صرف جو ہے اذان کے لیے آتا ہے، اس کا کام اذان دینا ہے، اور بس باقی ٹائم پر جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کمانے کے اس کے لیے مواقع ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں معیشت کمانے کے، تو اس کے لیے وسائل ہیں. ایسے آدمی کو جی صرف اذان دینے پر پیسے وصول نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک آدمی جو ہے اسی کام کے لیے وقف ہے، 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، یا ہے کہ مسجد کی خدمت کرنا اس کا کام ہے، دیکھ بھال کرنا، فلاں ہے، یہ ہے، اور ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ باقاعدہ نبھاتا ہے، وہ اس کا ٹائم اسے دیتا ہے باقاعدہ. تو ایسے آدمی کو پیسے دینے میں، تنخواہ دینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی صرف نماز کے ٹائم پر آتا ہے، اذان دیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. دوسرا، ایک آدمی دوسرا ہے جو باقاعدہ مسجد کو ٹائم دیتا ہے، مسجد کی نگرانی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، بلکہ دوسرے کام سب کرتا ہے، اور مسجدی کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو ایسے آدمی کو تنخواہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 154، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم، اخرجہ السبعہ. مالک الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ نماز اگر آ جائے، نماز کا وقت، تو تم میں سے کوئی اذان دے، تم میں سے کوئی اذان دے. یہ بستی میں اذان ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اذان نہیں دی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، شیطان اس بستی پر غالب آ جاتا ہے، شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر دیکھتے کہ مسجد سے، بستی سے فجر کی اذان
کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ فجر کی اذان کی آواز آئی تو مطلب مسلمان بستی ہے، حملہ نہیں کرتے تھے. لیکن اگر فجر کی اذان کی آواز نہیں آئی تو سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان بستی نہیں ہے، سب کے سب غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور جو ہے ان پر حملہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان مسلمانوں کے لیے ایک شعار ہے، شعار، ایک پہچانی جانے والی چیز. اور یہ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یعنی اگر بستی میں کچھ لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، تو پوری بستی والوں کی طرف سے گویا فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر بستی میں کوئی اذان دینے والا ہی نہیں ہے، دے ہی نہیں رہا ہے، اور جماعت کا اہتمام ہی نہیں ہے، تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے، پوری کی پوری بستی والے گنہگار ہوں گے. اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. یعنی ایسی چیزیں کہ کام ہونے پر، کام ہونا مقصد ہے. مثال کے طور پر کسی مسلمان کی لاش، معلوم نہیں کیا ہے، کون ہے، لیکن مسلمان کی لاش ہے. بستی والوں کا فرض ہے کہ اس لاش کو اٹھا کر باقاعدہ اس کو کفن دفن کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ اس نے فرض کفایہ کا فرض ادا کر دیا، اور دوسرے مسلمان بھی بچ گئے. لیکن اگر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، تو بستی کے سارے مسلمان کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. فرض کفایہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ اگر کسی بستی میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور بستی میں کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، کوئی علاج کرنے والا ہے ہی نہیں، سارے کے سارے بستی والے مسلمان گنہگار ہوں گے. ضروری ہے کہ سوسائٹی کے لیے جو ضروری، جو وظیفے یاب لوگ ہیں، جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، کام کرنے والے، وہ سب ہونا چاہیے. اگر ویسے لوگوں کو مہیا نہیں کر پائے تو سب لوگ جو ہے گنہگار ہوں گے. کیونکہ اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو بیمار لوگ پڑ جائیں گے تو کون اس کا علاج کرے گا؟ بیماریاں بڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ تو لہٰذا کسی نہ کسی کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری بستی میں علماء ہو. علماء کے بارے میں کیا بستی میں علماء ہونا چاہیے کہ کہا گیا کہ اگر ایسی بستی ہے جہاں علماء نہیں ہے تو وہاں مت رہو، اس بستی میں نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ عالم دین جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کیا ہے، حق کیا ہے بتائے گا. تو بہرحال کہ اس سے معلوم ہوا کہ اذان ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس اذان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر بستی میں اس کا لحاظ کیا جائے، اور ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پر بس اذان کا یا مسجد کا نماز کا اہتمام ہوتا نہ ہو. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر وجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكل من اكله. الحدیث رواہ الترمذی وضاعفہ. حدیث نمبر 155 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اذان دو تو ٹہر ٹہر کر اذان دو، اور جب تم اقامت دو تو جلدی سے دو. جسے دیا جاتا ہے کہ اذان دیتے ہیں تو ٹہر ٹہر کر دیتے ہیں، لیکن اذان کے بعد جب اقامت کا وقت آتا ہے، اقامت جب دیتے ہیں تو جو ہے بغیر ٹہرے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وجعل بین اذانک واقامتک مقدار ما یفرغ الاکل من اکلہ، اور تمہارے اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ دو کہ کوئی کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے، اتنا تو وقفہ دینا چاہیے. حدیث یہ ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی نے خود اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو جو ہے ضعیف قرار دیا. لیکن دوسری جو روایتیں ہیں ان روایتوں سے اس حدیث میں جو معنی آیا ہے وہ معنی تو ثابت ہے کہ اذان کو کیسے دینی چاہیے؟ آہستہ آہستہ دینا چاہیے، ٹہر ٹہر کر دینی چاہیے. کیونکہ اذان کا مقصد مسجد کے باہر جو لوگ ہیں ان کو جو ہے بتانا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ مقصد ہے اذان کا. اور
دوسرے لوگ باہر لوگ ہیں کہاں تک، وہاں تک جو ہے جہاں تک آواز جائے وہاں تک جو ہے آواز پہنچنی چاہیے ان کو، وہ مقصد ہے. اور دوسرا اقامت جو ہے، جو مسجد میں جو لوگ ہیں ان کو جو ہے جماعت کھڑی ہونے کی جو وہ ان لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جماعت ابھی کھڑی ہو رہی ہے، تاکہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے تو فوراً جو ہے اپنی نماز ختم کر کے جماعت میں شامل ہو جائے. تو یہ اذان اور اقامت میں فرق. پھر اس کے بعد کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا تو وقفہ ہونا چاہیے کہ جس سے کہ ایک آدمی کھا رہا ہے تو اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ساری نمازوں میں ہی، صرف جو ہے فجر یا عصر یا مغرب عشاء وغیرہ میں نہیں ہے، ساری نمازوں میں ہے. اسی لیے جو ہے مغرب کی نماز کے بعد بھی وقفہ دینا چاہیے، اذان کے بعد بھی وقفہ دینا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے بس مسجدوں میں اذان دیتے ہیں فوراً اقامت ہو جاتی ہے، غلط ہے یہ غلط ہے. ہر اذان کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ما بین الاذانین صلاۃ لمن شاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اذان کے درمیان نماز ہے، نفل نماز، جس کو چاہے. یعنی دونوں اذان کے درمیان کا مطلب کیا؟ اذان اور اقامت کے درمیان، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نفل نماز کا وقت ہے، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں مغرب کی اذان کے بعد بھی. اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مغرب کی اذان کے فوراً بعد ستونوں کی طرف لپکتے تھے تاکہ وہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر ستون کو سترا بنا کر نماز پڑھیں. صحابہ سے اس کا ثبوت ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد بھی، اذان کے بعد بھی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا موقع دینا چاہیے. تو غلط ہے جو لوگ یعنی بغیر کسی یہ سنت کے بالکل برخلاف ہے کہ ہم مغرب کی اذان کے بعد فوراً کیا کر دیتے ہیں، بعض مسجدوں میں اقامت دے دیتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ بھی گزر گیا ہے کہ اذان میں جس طرح کے جو الفاظ ہیں دو بار کہے جاتے ہیں، جبکہ اقامت میں ایک بار جو ہے الفاظ کہے جائیں گے. اس کا ذکر بھی آ گیا ہے. وَلَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. امام ترمذی ہی سے یہ بھی روایت ہے، سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والا وضو کی حالت ہی میں اذان دے. اذان دینے والا وضو کی حالت ہی میں اذان دے. اور امام ترمذی نے حدیث کو ضعیف قرار دیا کیونکہ زہری ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ زہری کی ملاقات ابو ہریرہ سے نہیں ہوئی ہے. وہ صغار تابعین میں سے ہیں، چھوٹے تابعین میں سے ہیں. لوگوں نے کہا کہ محدثین نے فرمایا کہ جو ہے اس حدیث کو بعض لوگوں نے اسے ابو ہریرہ پر موقوف روایت کیا ہے، یہ ابو ہریرہ کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں. اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ زیادہ صحیح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ حدیث نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ وضو کی حالت میں اذان دی جائے. لیکن شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وضو کی حالت ہی میں اذان دی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اقامت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کی حالت میں اقامت دیتا ہے تو کیا اس کی اقامت قبول ہوگی کہ اقامت قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی. اقامت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اقامت میں اختلاف ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے. کیوں؟ اقامت کے بعد فوراً نماز ہونے والی ہے. اب یہ ایسا تو نہیں کہ جو ہے کوئی جو ہے نعوذ باللہ کوئی کام کر کے جا رہا ہے دوسرا کام ہوتے تک پھر اس کے بعد وضو کر کے آئے، نعوذ باللہ، نہیں، ایسی بات نہیں. مسجد کے کچھ آداب ہیں، احترام ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ان سارے اصولوں کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے کیا ہوتے ہیں وہ بالکل جیسا حدیث میں آیا نا کہ پیسے ڈیوٹی کرنے والے اذان کے لیے مؤذن کر رہے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں ایک ڈیوٹی کے طور پر کر رہے ہیں. کچھ لوگ نعوذ باللہ ایسے بھی ہیں، آتے ہیں ایسے ہی بغیر بنین کے بھی جو ہے کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، مسجد میں مؤذن رہتے ہیں ایسے ہی اذان دیتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسا غلط چیزیں ہیں. مسجد کا احترام
پھر اذان دے کے چلے جائیں گے. جمعے کا وقت ہوگا نعوذ باللہ لیکن جمعے میں بیٹھیں گے نہیں, پھر اقامت دینے کے لیے صفے پلاتے ہوئے آئیں گے. ایسے بھی ہیں, ہم لوگوں نے دیکھا ہے نعوذ باللہ کہ مسجد کی حرمت, اذان کی حرمت, اقامت کی حرمت. جی تو بہرحال یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے نعوذ باللہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو شخص اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی عزت کرتا ہے تو یہ تقوی کے دلوں کی تقوی کی یہ دلیل ہے. دلوں میں جو تقوی ہے اس کی یہ دلیل ہے. آخری حدیث نمبر 157, زیاد بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَضَعَفَهُ أَيْضًا, کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان دے گا وہی اقامت بھی دے گا. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو بھی جو ہے ضعیف قرار دیا ہے, لیکن بعض علماء نے اس کو حسن تک پہنچایا ہے کہ مختلف اس کے طریقے ہیں, سندیں اس کی مختلف ہیں, جس کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ حسن ہے. یہ اس حدیث کو بھی کہا گیا ہے کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جو اذان دے گا وہی اقامت دے, یعنی یہ بہتر ہے کہ اذان دینے والا ہی اقامت دے, لیکن اگر کوئی دوسرا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید کو, جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اذان دیتے ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اذان سنی کہا کہ بلال کو سناؤ, کیونکہ بلال کی آواز تمہارے سے اونچی آواز ہے, بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ اونچی ہے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اذان دینے کے لیے کہا. پھر اس کے بعد ان کو عبداللہ بن زید کو کہا کہ تم اقامت دو. تو ایسے موقع پر کبھی اگر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ یہ نہیں کہ شرط نہیں ہے کہ جو اذان دے گا وہی اقامت دے گا. اذان کے تعلق سے اور کچھ حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.